بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج یہ درس تفسیر کا تیسرا لیکچر ہے۔ کل سورہ فاتحہ کی 4 آیتیں ہم لوگوں نے مکمل کی تھیں۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ظاہر ہے کہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ کوئی اس کلام کو سمجھ سکے یا اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت کریمہ اپنے اندر ایک معانی اور مفاہیم کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ مختصراً یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں التجا کرنے کے آداب سکھا رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے، کس طرح دعا کرنی چاہیے، اس کا کیا ادب ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کا کیا قرینہ ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات ہم نے سنی تھیں، تسلسل کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلانے کا مطلب یعنی ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ وہ راستہ جو انبیاء اور رسولوں کا راستہ ہے، جو راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اس کی خوشنودی تک، اس کی رضا تک، اس کی پسندیدگی تک اور اس کی بخششوں تک پہنچتا ہے، اس راستے پر چلا، یعنی دین حنیف پر ہمیں چلا۔ گمراہیوں سے بچا، ادھر ادھر کے خیالات سے بچا، فسق و فجور سے بچا، سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد سب سے پہلی چیز تو اللہ کی معرفت ہے، اس کو پہچانیں کہ وہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ جیسا کہ شروع کی آیات میں ہم نے پڑھا، اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، اس سے ہم نے اپنے رب کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے۔ تو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ اس طرح عرض کرے، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کر ہمیں سیدھے راستے کی نشاندہی فرما دی، دکھا دیا گیا ہمیں سیدھا راستہ۔ اب جو سیدھا راستہ ہمیں دکھایا ہے، جو دولت ایمان کی ہمیں دی ہے، جو ہدایت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دے دی،
اس سیدھے راستے پر اب ہمیں چلا دے، یعنی ہم اس منزل مقصود تک پہنچ جائیں، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، ہمیں اس پر چلا، کیونکہ ہمیں راستہ دکھایا جا چکا، نبی کریم آ چکے، اللہ کا پیغام دے دیا، قرآن دے دیا اور شریعت دے دی، دین دے دیا، احکامات دے دیے، دین اللہ نے اپنے حبیب کی ذات پر مکمل فرما دیا۔ اب رہ گئی ہے بات اس کی کہ ہم عمل کریں، ہم اس پر چلیں۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، جو راستہ ہمیں دکھایا ہے اس پر ہمیں چلا دے، خیر و عافیت کے ساتھ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ وہ نیک انجام ہے، ایمان پر خاتمہ ہے، قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حصول ہے اور جنت میں داخلہ ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی عقائد کا سیدھا راستہ، یعنی وہ عقائد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، یعنی وہ جو راستہ ہے جو انبیاء کا، جو ہمارے نبی کا راستہ ہے، صراط مستقیم سے وہ مراد ہے، یعنی دین بھی مراد ہے۔ تفصیل میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ عقائد کا سیدھا راستہ، یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ عقائد کی بنیاد پر بھی راستہ غلط ہو سکتا ہے، غلط عقائد کی بنیاد پر راستہ غلط ہو جائے گا، اچھے عقائد کی بنیاد پر راستہ اچھا ہو جائے گا۔ مثلا عقائد کی بنیاد پر ایک فرقہ معتزلہ ہو گیا، معتزلی کہلانے لگا۔ معتزلہ ان کے اپنے عقائد کی بنیاد پر، ان کے دلائل کی بنیاد پر کچھ خامیاں، کچھ کمیاں ہیں اس کے اندر، جس کی بنیاد پر وہ ایک گمراہ فرقہ کہلائے۔ تو غلط عقیدے کو لے کر غلط راستے پہ چل سکتے ہیں اور صحیح عقیدے کو لے کر سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو یعنی عقائد کا سیدھا راستہ، عقائد سیدھے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ان کے صحابہ نے ان سے لیا اور آگے بڑھایا، اور وہ عقیدہ جو سواد اعظم کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کہ جو تمام ائمہ، اولیاء، شہداء، انبیاء، رسولوں کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے، جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے؟ دیکھیے بات ایک ہی ہے، سمجھانے کے لیے آپ الفاظ الگ کر سکتے ہیں۔ اسلام کا سیدھا راستہ جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور بزرگان دین اور اولیاء اعظام، شہداء، یہ سب چلے۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں، بلکہ اگلی آیت میں اس کی صراحت بھی ہے۔ سیدھے راستے کی نشاندہی بتائی گئی، جب اس کی پہچان کرائی گئی سیدھے راستے کی، تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ سیدھا راستہ جس راستے میں مکہ مدینہ آتا ہو، وہ سیدھا راستہ کہ جس راستے میں بیت المقدس آتا ہو، وہ سیدھا راستہ جس میں شعائر اللہ یعنی صفا اور مروہ آتے ہوں، وہ سیدھا راستہ کہ جس میں طواف اور حتیم، یہ نہیں کہا گیا۔ سیدھے راستے کی پہچان کرائی گئی ان صالحین، انبیاء اور رسولوں، شہداء، صالحین کے، صدیقین کے راستے پر، یعنی ان کے عقیدے جو تھے، جو جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اگلی آیت میں اس کی صراحت بھی ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے، اور یہ راستہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، اور آج تک اہل سنت والجماعت یعنی مسلمان اسی راستے پر گامزن ہیں اور اسی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سیدھے راستے پر چلا جو انبیاء کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو نیک لوگ، جن لوگوں نے اپنے دلوں کو صاف کر لیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی عبادت میں صرف کر دی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کی، وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں کمال حاصل کیا، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، وہ صالحین ہیں۔
اور وہ سچے ہیں، وہ صادقین ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، یعنی اے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو ایک ماننے والوں، عبادت کے لائق سمجھنے والوں، اللہ سے ڈرو، یعنی اس کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کا ساتھ اور صراط مستقیم اور سچے، یہ ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ بغیر سچوں، صالحین، صادقین، شہداء، انبیاء کے بغیر سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کیا ضرورت ہے کسی کو ماننے کی، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، کتاب و سنت ہمارے پاس ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، احکامات ہمارے پاس ہے، اب ہم کسی کو کیوں فالو کریں، کسی کو کیوں جانیں، کسی کے ساتھ کیوں چلیں، کسی کے ساتھ کیوں بیٹھیں، کسی کے پاس کیوں جائیں؟ تو بھائی دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ کو اب مسلمان رہنا ہے، آپ کو مسلمان قیامت کے دن اٹھنا ہے، آپ کو اللہ کی رضا چاہیے، پسندیدگی چاہیے، تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا ہوگا۔ اپنی مرضی کے مطابق آپ عبادتیں بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اللہ کا بہت نیک بندہ ہوں اور میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کروں گا، تو فجر کی فرض نماز 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، 2 رکعت تو بہت کم ہوتی ہے، میں 20 رکعت پڑھوں گا فجر کی نماز، تو نہیں چلے گا۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں فجر کے 2 فرض، 2 تو بہت کم ہیں، 2 منٹ میں ہو جاتے ہیں، 3 منٹ میں، 5 منٹ میں ہو جاتے ہیں، میں تو اللہ کی اتنی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں فجر کے فرض جو ہیں وہ 20 رکعت پڑھوں، تو نہیں چلے گی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو جتنا بتا دیا ہے اسی پر چلنا ہوگا نا۔ تو اب یہ کہنا کہ ہم کسی کو کیوں مانیں، کسی سے کیوں محبت رکھیں، کسی کا ذکر کیوں کریں، کسی کے پاس کیوں بیٹھیں، کسی کی صحبت کیوں اٹھائیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سے ٹکرانے والی بات ہے۔ اللہ واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ، یہاں پر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی اللہ جن سے مخاطب ہے وہ ایمان والے ہیں، ایمان والے جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، ان سے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کا ساتھ، اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، تو اگر یہ 2 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، آپس میں تصادم ہوتا یا تضاد ہوتا اس میں کہ سچے اور اولیاء اور صالحین الگ ہیں اور صراط مستقیم الگ ہے، تو یہاں تعارض ہو جاتا۔ ایک جگہ تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھانے سے کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے پر چلا، اور دوسری جگہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شہداء کے پاس بھی ہیں، صالحین کے پاس بھی ہیں، انبیاء کے پاس بھی ہیں، اور پھر سیدھے راستے پر بھی چلنا چاہتے ہیں۔ تو اگر سیدھا راستہ اور یہ صادقین اور صالحین الگ ہوتے تو پھر 2 راستے ہو جاتے، ایک صادقین صالحین کا راستہ اور ایک صراط مستقیم۔ ایسا نہیں ہے، صراط مستقیم جو راستہ ہے وہ دراصل صالحین کا، انبیاء کا، مرسلین کا، صدیقین کا، شہداء کا ہی راستہ ہے۔ اور پھر صراحتاً فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو سمجھ میں آیا کہ صراط مستقیم یعنی جو ہمارا دین ہے، جو اسلام ہے، یہ صالحین، انبیاء، رسولان اعظام، شہداء، صدیقین، صادقین، ان سے مختلف نہیں ہے، ان سے الگ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل سنت والجماعت اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہیں، صالحین کی صحبت کیوں اختیار کرتے ہیں، کیوں سچوں کے پاس جاتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن حجر عسقلانی، ان کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہیے۔ تو اے رب، اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی میری امت کا اجماع کبھی کسی گمراہی پر نہیں ہوگا۔ اب آپ یہاں سے دیکھیں، 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، اور نبی کریم نے فرمایا میری امت گمراہی پر اجماع نہیں کرے گی، جمع نہیں ہوگی۔ تو اب اس کو کہنا کہ یہ 20 رکعت تراویح یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے، تو بھئی اللہ معاف کرے، محفوظ رکھے اس طرح کے کلمات ادا کرنے سے۔ فرمایا کہ بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم
اختلاف دیکھو، کہیں اختلاف رائے ہو جائے، اجتہاد میں اختلاف ہو جائے یا رائے میں اختلاف ہو جائے، اختلاف تمہیں ملے تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ سواد اعظم کا مطلب یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ، مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہے، جو سواد اعظم ہے، اہل سنت والجماعت، اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 70 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، صرف ایک جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات اور کامیابی پانے والا فرقہ کون سا ہے، وہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر، اس راستے پر چلنے والے کامیاب ہیں اور نجات پا جائیں گے۔ اب یہاں چونکہ یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، حدیث افتراق امت ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر زیادہ تفصیل پہ نہیں جاتے، ورنہ اس پر بہت تفصیل پہ جایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ جب دورہ حدیث شروع ہوگا، درس حدیث ہوگا اور اس میں یہ حدیث آئے گی ترمذی شریف کی، تو پھر اس پر گفتگو کی جائے گی، یا انشاءاللہ آگے جب علم توحید پر جو محاضرات ہوں گے تو اس پر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ غرض یہ کہ صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ گروہ کون سا ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی جو نجات پانے والا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ راستہ اور یہ گروہ نجات والا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا راستہ یہی نجات والا راستہ ہوا، جو ان سے کٹا من شذ شذ الی النار۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات یہ بھی دیکھ لیں کہ ہدایت حاصل کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کے سبب کیا ہو سکتے ہیں، ہدایت کیسے حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے تو بے شمار راستے ہیں۔ اولیاء صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہماری سانسوں سے زیادہ ہیں۔ تو بہت سے راستے ہیں، ان میں سے کچھ کی یہاں پر نشاندہی کی جاتی ہے۔ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم عقل کو استعمال کرتے ہیں، آسمان دیکھا، ستارے دیکھے، موسم کا بدلنا دیکھا، دن و رات کا بدلنا دیکھا، زندگی اور موت دیکھی، مختلف قسم کی مخلوقات دیکھی۔ تو اب ہم غور کریں کہ یہ کیسے ہو گیا، کوئی ہے ان کو بنانے والا؟ پہاڑ دیکھے، کوئی ہے ان کو بنانے والا؟ جانوروں کو دیکھا اور اونٹ کو دیکھا خاص طور سے کہ کیسے بنایا ہے۔ تو ہم غور کر سکتے ہیں، ہماری ظاہری اور باطنی صلاحیتیں جو ہیں، اس بات پر اگر عقل سلیم کسی کے پاس ہو تو وہ غور کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ دنیا بنانے والا کوئی ہے، ہدایت حاصل ہوگی۔ آسمان و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں بے شمار، جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے جسم کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اور کہا جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور خود قرآن مجید میں متعدد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے انسان کی عقل کو۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں صرف بغیر کسی آپ کی عقل کو مخاطب کیے ہوئے بس ایسی احکامات تھوپ دیے، ایسا نہیں۔ انسان کی عقل کو دعوت دی ہے اور منطقی استدلالات کیے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، اپنے رب کو پہچانو، اس کائنات میں غور کرو، عقل کو استعمال کرو، تدبر کرو، فکر کرو، غور کرو، سوچو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عقل کو مخاطب کرتا ہے، آپ کی سمجھ اور فہم کو مخاطب کرتا ہے، اور اس کو دعوت فکر دیتا ہے کہ آ کے سوچیں کہ دنیا بنانے والا کون ہے۔ تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کوئی ہے جس نے ساری کائنات بنائی۔ تو اس طرح سے زمین و آسمان کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں
جیسے تورات، انجیل اور زبور، قرآن شریف کے نازل ہونے سے پہلے یہ کتابیں ہدایت کا ذریعہ ہیں. انبیاء کو، رسولوں کو کتابیں دی گئیں، یہ بھی کتابیں ہدایت تھیں. اب ان میں تحریف ہو گئی، اب قرآن نازل ہو گیا ہے تو اب قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کے ذریعے کتاب ہدایت حاصل کی جائے گی. اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور بڑا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے یعنی انبیاء کرام، رسولان اعظام اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ذریعہ اور کیا ہوگا ہدایت حاصل کرنے کا؟ آپ موجود ہیں ہمارے درمیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان رسول ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہدایت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ان کی تعلیمات، ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ، ان کی سیرت مبارکہ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. مگر یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا، فلاسفہ کے کچھ گروہ، جنہوں نے کہا کہ انبیاء کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بات اچھی ہے اس کو عقل سمجھ لے گی کہ یہ اچھی ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں. اور جو بری ہے وہ بات بری ہے، عقل بھی سمجھتی ہے اس کو کہ یہ بری ہے، تو کسی بری بات کو بتانے کے لیے کہ یہ بری ہے کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری بے بنیاد باتیں کی ہیں، اس کے جوابات علماء نے دیے ہیں بہت مدلل. تو انبیاء کے آنے کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے ان کو بھیجا، اور جس سے بہت سارے لوگوں نے ہدایت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو یہ ایک ذریعہ بنا ہدایت حاصل کرنے کا. اور انبیاء آتے رہے اپنے اپنے وقتوں میں، اپنی امتوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، جہاں اللہ نے جس کو چاہا بھیجا. اور پھر اس کے بعد آخری نبی، کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی نبوت اور رسالت کا دائرہ کسی قوم، کسی نسل، کسی شہر، کسی خطے، کسی زمین، کسی بر اعظم، بحر اعظم پہ محیط نہیں ہے، منحصر نہیں ہے، محصور نہیں ہے، بلکہ کافۃ للناس، قیامت تک پیدا ہونے والا ہر شخص آپ ہی سے ہدایت حاصل کرے گا، آپ ہی کے ذریعے ہدایت حاصل کرے گا، اور آپ کو تمام عالم کے لیے ہدایت کا دینے والا، اور آپ کو ذریعہ بنا کر بھیجا ہدایت کا کہ آپ کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کریں. اور اب قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس آیت کریمہ سے کچھ احکامات معلوم ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہیں. وہ کیا ہیں؟ 3 باتیں معلوم ہوئیں. ویسے تو بہت سارے اس کی تشریحات ہیں، مگر 3 اہم باتیں معلوم ہوئیں. ہر مسلمان کو اللہ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. یہ بالکل عقل سے آپ سوچیں سمجھ میں بھی آئے گا کہ جو راستہ بالکل سیدھا ہوگا، یعنی جس میں کوئی پینچ و خم نہیں ہوں گے، سیدھا راستہ، وہ منزل مقصود تک جانے والے راستے کو سیدھا راستہ ہوتا ہے. اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچتا، ادھر ادھر نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ سیدھا راستہ ہے، بین الافراط والتفریط، بالکل سیدھا راستہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگیں. فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یعنی ہدایت ملنے کے بعد دعا کرنی کس بات کی؟ کہ اس ہدایت جو ملی ہے اس پر ثابت قدم رکھ. اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. تو ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب ہمیں ہدایت دے دی تو نے، تو اب اس کو ہمارے دلوں کو محفوظ رکھ ادھر ادھر بھٹکنے سے، ہمارے دلوں کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دے.
اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے مولا، اِنَّكَ وَهَّابٌ، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے، مولا تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تو انہیں ہدایت دی، اب ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو بہکنے سے روک دے، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیا مطلب ہوا؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرتا ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ ذرا سوچیں کون دعا کر رہا ہے یہ؟ نبی کریم جو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، جن سے گناہ کی گنجائش نہیں ہے، جنہیں بھٹکنے کی جہاں پر گنجائش نہیں ہے، گمراہی کی گنجائش نہیں، کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ آپ ذرا سوچیں وہ کیسے لوگ ہیں جو یہ مان کے چل رہے ہیں کہ نبی کریم بھی گمراہ ہوئے تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، جہاں گمراہی کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ نبی کریم تلاوت فرما رہے تھے تو ان کی زبان پر شیطان نے 3 آیتیں ڈال دیں جو قرآن سے مکس ہو کر ان کی زبان سے نکل گئیں۔ استغفر اللہ۔ قصہ غرانیق پورا موجود ہے ہمارے سامنے، جو گڑھا ہوا من گھڑت ہے ایک دم۔ اس کے باوجود نبی کریم یہ امت کو سکھا رہے ہیں، یہ اپنی امت کو وہ سکھا رہے ہیں کہ دعا اس طرح کرو کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یعنی مضبوط کر دے، دین پر بھٹکنے نہ پائے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں آگے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر اور آپ کے ساتھ جو کچھ اللہ نے بھیجا اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق۔ آگے جب اس کی بات آئے گی، جب قرآن میں یہ آئے گا، ید اللہ کا لفظ آئے گا تو آگے تو پھر ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہاں ترجمہ کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح کا مفہوم یہاں بیان کرنا چاہیے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان دل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا دل جو ہے اللہ کی انگلیوں کے 2 انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور اس کی انگلیاں ہیں۔ اب لفظ یہاں پر چونکہ انگلیوں کا آ گیا ہے تو اس کے مقام پر اس کی جب تفسیر میں یہ بات، قرآن کی آیتوں میں یہ بات آئے گی تو اس پر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان، یعنی اللہ کے دست قدرت میں ہے کہ وہ جس کے دلوں کو چاہے پھیر دے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ جس کے دل چاہے پھیر دے۔ تو اے اللہ ہمارے دلوں کو دین سے نہ پھیر، دین پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ اور عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، عبادت کا ذکر ہوا اور اس کے بعد فوراً دعا آ گئی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو عبادت کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے، جب عبادت کر لیں تو اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائے۔ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، اہدنا الصراط، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سب کو شامل کریں، اپنے ساتھ تمام لوگوں کو شامل کریں۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، اور اس طرح دعا مانگیں گے تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، قبول کرتا ہے۔ سب کو شامل کریں۔ قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں اگلی آیت کریمہ جو ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہے نا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔
اب سیدھے راستے کی دیکھیے تشریح یہاں پر اللہ نے فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان اور انعام کیا، غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوئوں کا راستہ، بلکہ کون سے راستے پر چلا؟ دیکھیے یہاں پر اتنی واضح بات ہو گئی صراط مستقیم کے تعلق سے کہ اب ایک ہلکی پھلکی عقل رکھنے والا بھی بہکے گا نہیں اس کے مفہوم کو سمجھنے میں۔ دونوں چیزیں کر کے دکھا دی گئیں، صراط مستقیم کی تعریف بھی ہو گئی اور اس کی ضد، اس کے اپوزٹ کو بھی بتا دیا گیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ جن پر تو نے احسان اور انعام کیا، اور صراط مستقیم کیا نہیں ہے؟ بہکے ہوئوں کا، بھٹکے ہوئوں کا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، وہ راستہ وہ نہیں چاہیے۔ تو اب دونوں چیزیں دکھا دی گئیں، صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بھی ہو گئی، اور صراط مستقیم کے علاوہ جو دوسرے راستے ان کو بھی سمجھا دیا گیا کہ جن پر اللہ کا عذاب ہوا ہو، اور جو بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں، بلکہ کن کا راستہ؟ جن پر تو نے احسان کیا، انعام کیا۔ تو یہاں سے بہت واضح ہو گیا کہ صراط مستقیم کا مطلب بغیر انبیاء اور مرسلین اور شہداء، صالحین، صدیقین، صادقین کے بغیر صراط مستقیم نہیں ہے، کیونکہ یہاں ذکر آ گیا ہے صراط الذین انعمت۔ یہ صراط الذین انعمت کون ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام، بھئی وہ لوگ ہوئے نا، کوئی وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا؟ اب یہ تلاش کیا جائے گا، تو پھر اور نکھر کر ڈیفینیشن آ جائے گی۔ ابھی تک تو یہ بات ہوئی کہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے احسان اور انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہک گئے۔ تو اب وہ لوگ کون ہیں کہ جن پر تیرا احسان اور انعام ہوا؟ اگر یہ اور واضح ہو جاتا تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی، تو اور واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر۔ دیکھیے قرآن کی تفسیر کے موقع پر ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ قرآن کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر جب قرآن خود کسی دوسری آیت میں بیان کر دے، سمجھے، تو وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ پھر قرآن کی کسی آیت یا کسی لفظ کی تفسیر یا معنی جو حدیث سے ملے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے۔ پھر قرآن کریم کے کسی لفظ یا کسی آیت کی تشریح اور ترجمہ اور اس کا مفہوم جب صحابہ کے اقوال سے مل جائے تو یہ تیسرا درجہ ہوا۔ تو جب قرآن یعنی تفسیر القرآن بالقرآن، اب دیکھیں آپ صراط اہدنا الصراط المستقیم، اب سوال ہوا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فوراً تشریح آ گئی، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب الذین کون لوگ ہیں وہ؟ تو دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اب دیکھیے جن پر تیرا انعام ہوا، انعام کس پر ہوا؟ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کس پر انعام کیا؟ من النبیین، انبیاء پر انعام کیا، والصدیقین، صدیقین پر انعام کیا، والشہداء، شہداء پر انعام کیا، والصالحین، صالحین پر انعام کیا، وحسن اولئک رفیقا۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی اہل سنت والجماعت نے اپنے دل سے نہیں گڑھ لیا اس کو، یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے۔ تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بھٹکے ہوئوں کا راستہ۔ تو اب جن پر تو نے احسان کیا، یہ جملہ جن پر تو نے احسان کیا یا انعام کیا، صراط مستقیم کی تفسیر ہو گئی، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس سیدھے راستے کی تشریح ہو گئی کہ سیدھا راستہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ لوگ ہیں صراط مستقیم، ان کا عقیدہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ جس اسلام کو مانتے ہیں وہ اسلام صراط مستقیم ہے، ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ صراط مستقیم ہے، ان کی جو تعلیمات ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ کن کی؟ جن پر انعام ہوا، جن پر احسان کیا اللہ نے۔ تو صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ان کے بارے میں سورہ نساء میں تفصیل سے فرما دیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اب اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ شخصیات ہوئی نا، یہ شخصیات ہیں انبیاء اور صدیقین
اور شہداء اور صالحین یہ شخصیات ہیں. تو اب ہم پر یہ الزام نہ لگاؤ کہ یہ شخصیت پرست ہیں. ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. ہم اپنے ہم اس صراط مستقیم کے متلاشی ہیں اور اسی پر چل رہے ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، انعام کیا ہے. اور اگر وہ شخصیات ہیں تو اس میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے پسندیدہ لوگوں کی طرف ہم مائل ہوں، ان کے ساتھ رہیں، ان کی صحبت اٹھائیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، تو یہ صراط مستقیم ہوگا. یہ رب چاہتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اچھا، اور اس میں اس کی کوئی ابھی آپ نے تفسیر بھی نہیں آئی ہے. یہ صرف ترجمہ ہے ان الفاظ کا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کسی سے بھی ترجمہ کرا لے، کسی مسلک کا ہو، ترجمہ کرا لیجئے. کس پر انعام کیا؟ انعام کیا اللہ نے. ترجمہ سن لیجئے. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انعام کیا. کون؟ یعنی انبیاء میں سے اور صدیقین میں سے اور شہداء اور صالحین میں سے. اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ اچھے ساتھی ہیں؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کتنے اچھے ساتھی ہیں. کون اچھے ساتھی ہیں؟ اب بدایوں بڑے سرکار چھوٹے سرکار ہیں. درگاہ قادری ہے، میرا جی صاحب ہیں، سید عرب صاحب ہیں، سید احمد صاحب ہیں. یہ اولیاء ہیں، شہداء ہیں. میرا جی صاحب ہیں، علی شہید صاحب ہیں، شہداء ہیں نا یہ لوگ. سید سالار مسعود غازی ہیں، سلطان جی محبوب الہی ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ انہوں نے کیا کیا زندگی بھر؟ کیا انہوں نے لوگوں کو مال غصب کیے؟ کیا انہوں نے چغلیاں کی؟ کیا انہوں نے سود لیا؟ کیا انہوں نے غیبتیں کی؟ کیا انہوں نے معاذ اللہ شراب نوشی کی؟ کیا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پامال کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ پوری زندگی دین کے مطابق گزاری ہے. اور صالح کسے کہتے ہیں؟ نیک اور ہوتا کون ہے؟ اگر یہ لوگ نیک نہیں تو پھر اس دنیا میں کوئی نیک نہیں ہے. یہی لوگ تو نیک ہیں، یہی صالح لوگ ہیں. اپنے پرائے سب مانتے ہیں ان کو. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. ان کے دشمن بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ لوگ صالحین میں سے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ خانقاہ قادریہ اس آیت کریمہ پر مضبوطی کے ساتھ گامزن ہے اور اس پر عمل کیا، اور اس کا فیضان اسے ملا کہ خانقاہ قادریہ ایک ایسے صالح اور ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے، ایسے اللہ کے پسندیدہ بندے اور اس کے رسول کے پسندیدہ بندے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، جس کو دنیا غوث زماں قبلہ جسم و جاں ابو الفضل آل احمد حضور اچھے میاں ماہروی کے نام سے جانتی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نیک اور صالح بندے کے ہاتھ میں خانقاہ قادریہ کا ہاتھ تھما دیا، اور ان کے وسیلے سے خانقاہ قادریہ صراط مستقیم پر چل رہی ہے. الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے شمس ماہررہ کے ذریعے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ اپنے حبیب تک جوڑا اور یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم صالحین، صدیقین، انبیاء، شہداء کے راستے پر ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، اس سے کچھ چیزیں معلوم ہو رہی ہیں. بنیادی طور پر دو چیزیں میں یہاں بیان کروں گا. جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے. یہ اسی آیت کریمہ سے پتہ چلا، کیونکہ یہ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کا جو معمول ہے وہی صراط مستقیم ہوگا. اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کون؟ امام فخر الدین رازی. بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو طالب ہدایت ہے نا، جو طلب کرتا ہے ہدایت کو اور اس کو ہدایت تک پہنچنے اور مکاشفہ کے مقام تک اسی صورت میں وہ پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل شیخ اور صالح بندے کی پیروی کرے جو صحیح راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے.
یہ ایک آسان طریقہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں. یہ سیف اللہ المسلول نہیں بول رہے ہیں، المعتقد نہیں کہہ رہی ہے. یہ الزام سنیوں پہ نہ لگائیے. امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی، اب میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں، کہ کوئی مرید ہدایت اور مکاشفے کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کر لے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے. اب یہاں دیکھیے، ایسے کامل پیر یا شیخ جو صحیح راستے کی طرف، جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھے، جو لوگوں کی، اپنے مریدوں کی خوشامد اور خوشنودی کے لیے الٹے سیدھے احکامات اور فتوے دے، ایسے شخص کی بات نہیں کی گئی ہے. غریب نواز جیسے کامل پیر کی بات کی گئی ہے، محبوب الہی جیسے کامل پیر کی بات کی گئی ہے، شمس ماررہ جیسے کامل پیر کی بات کی گئی ہے، شاہ عین الحق جیسے کامل پیر کی بات کی گئی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت کے جیسے پیروں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح راستے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اپنے پاس بیٹھنے والوں اور اپنے طلباء اور اپنے مریدوں کی. یہ کبھی دنیا داری اور دنیا کی منفعت اور دنیا کا لالچ اور دنیا کی رونق کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ آخرت کی رونق اور آخرت کی کامیابی کی طرف اپنے مریدین، اپنے ماننے والوں یا اپنے شاگردوں، اپنے تلامذہ کو لے کر جاتے ہیں، اس کی طرف لے کر جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے. کامل شیخ کیا کرتا ہے؟ برائیوں، گمراہیوں، دیکھیے ہر چیز کا ایک سبب ہے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے، دین ہم تک پہنچائے تو ایک سند ہے. حضرت ابو ہریرہ سے کسی تابعی نے روایت کیا، پھر اس سے تبع تابعی نے روایت کیا، ایسے ایک سند ہے ہمارے پاس. تو یہ دین ہم تک انہی چیزوں سے، ایسے اسی سند سے پہنچا ہے، روایت سے پہنچا ہے. تو جتنے بزرگان دین ہیں جو اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں یا لگے رہے، جنہوں نے اسلام پھیلایا اپنے کردار کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، وہ سب اسی کا ایک حصہ ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطیوں اور گمراہیوں سے اور فضول چیزوں سے نکال کر، ایسی جگہوں سے بچا کر صحیح طرف لاتے ہیں. تو وہ شیخ کیا کرے گا؟ غلطیوں سے، گمراہیوں سے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے، کمی ہے. عقل ہر کسی کی اس مقام کو نہیں ہوتی، اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر رہ جاتی ہیں. یعنی عام طور سے ہر آدمی اس عقل کے اس مقام پہ نہیں ہوتا کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ لے، یا ہر بری چیز کو سمجھ کر اس کو، ظاہر سی بات ہے کسی ارشاد کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا دنیا میں تاکہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور علماء اور اولیاء اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ کام انجام دے رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ شیخ کامل جو ان کے پاس، شیخ کامل کے پاس جو طالب حق یا طالب معرفت جو آئے ان کے پاس، تو ان کو صحیح راستہ دکھائے. تو ایسے کامل شیخ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جس کی ناقص شخص پیروی کر سکے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے، اور اللہ نے جو اس کو نورانیت اور روحانیت عطا کی ہے، اس کے ذریعے ناقص کی عقل بھی مضبوط اور کامل ہو جائے. تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، وہ راستہ نہیں چاہیے. گمراہیوں والا راستہ نہیں چاہیے، بدعتوں والا راستہ نہیں چاہیے، گناہوں والا راستہ نہیں چاہیے، عذاب یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے. جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی، اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں. جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، مثال کے طور پر ہم سنن ترمذی کی حدیث پیش کریں گے، اس میں بھی ہے کہ غضب جن پر ہوا وہ یہودی ہیں اور بہکے ہوئوں سے مراد نصرانی ہیں. اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بدعمل ہیں اور بہکے ہوئوں سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں. یہ بھی تفسیر کبیر میں ہے. جو بھی ہو، ہمیں اس راستے پر نہیں جانا ہے جن پر غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں، وہ لوگ کوئی بھی ہوں، ٹھیک ہے، وہ یہودی نصرانی ہوں یا گمراہ عقیدے والے ہوں
یا دھتکارے ہوئے لوگ ہوں، بدعمل لوگ ہوں، ان سے نہیں ہمیں رابطہ رکھنا ہے، ہمیں نیک صالح نبیین شہداء صالحین سے رکھنا ہے رابطہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد و اعمال، سیرت و صورت، ہر اعتبار سے ان گمراہ اور بھٹکے ہوئے اور جن پر غضب نازل ہو گیا ان لوگوں سے الگ رہیں، نہ ان کے طور طریقے اپنائیں، نہ ان کے معمولات اور رسم و رواج اپنائیں، نہ ان کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ اب جتنے بھٹکے ہوئے گمراہ بدعتی جو بھی کچھ ہیں یہ سب شیطانی راستہ ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، جن پر اللہ نے انعام کیا ان کا راستہ۔ تو چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبتیں اختیار کریں، قرآن و سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، دونوں جہاں کی سعادت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ وَلَضَّالِّينَ، اس سے متعلق کچھ معاملات سنتے چلیے۔ بعض لوگ، اب یہاں قرأت کی بات آ گئی، بعض لوگ ضالین کو وا کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ آپ اردو میں ایسے کہتے ہیں تو زو کے ذریعے پڑھ دیتے ہیں، ہے ضاد کے ذریعے پڑھنا۔ حروف جو ہیں وہ اپنے مخرج اور اپنی صفات رکھتے ہیں الگ سے، ان کو قرآن کو کے حروف کو ان کے مخرج اور ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اب ضاد کو زو سے بدل دیں گے اگر، یا ذال کو زے سے بدل دیں گے، یا سین کو ثا سے یا صاد سے بدل دیں گے تو حروف بگڑ جائیں گے، کلمہ بدل جائے گا۔ تو اب اس کا کیا ہے؟ تو ایسا کرنا جان بوجھ کر قرآن کے حروف بدلنا حرام ہے، یہ تحریف ہے قرآن میں۔ جان بوجھ کر قرآن کے حروف بدل دینا، سین کی جگہ سے پڑھ دینا، سے کی جگہ صاد پڑھ دینا، صحیح ہے، اور زے کی جگہ ذال پڑھ دینا، اور ضاد کی جگہ ضاد پڑھ دینا، تو زو والی زو پڑھ دینا، یہ غلط ہے، حرام ہے، یہ تحریف قرآن کے زمرے میں آتی ہیں یہ باتیں۔ تو قرآن کے حروف کو نہیں چینج کر سکتے، اور جان بوجھ کر کرنا حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر تک پہنچ جاتی ہے بات، یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے معاملہ۔ یہ قرآن میں تحریف، اس کی کلمات کو بدل دیں گے، اس کے حروف کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بدل سکتا اس کو۔ تو اس طرح کے معاملات سے بچیں، جان بوجھ کر زبردستی قرآن کے حروف کو تبدیل نہ کریں۔ اب کسی کی زبان ہی نہیں لوٹتی، کوشش کرے مگر دل سے عقیدہ یہی رکھے، ضالین میں ضاد ہے، زو یا زے یا ذال نہیں ہے، دل میں عقیدہ یہی رکھے۔ اب زبان کوشش کرتا رہے، علماء کے اور قراء کے پاس آئے، اپنی تجوید ٹھیک کرے، مخرج صحیح کرے، کوشش کرے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، اور اس کے بعد بھی اگر زبان نہیں لوٹتی تو ہم لوگ پڑھ چکے کہ ہمارا رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مگر جان بوجھ کر کرو گے تو پھر اس کا عذاب علیم کہلاتا ہے، دردناک عذاب ہے، بخشا نہیں جائے گا۔ اب اس کے آخر میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، آمین کہتے ہیں نا۔ تو آمین یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے، اسی لیے نمازوں میں بھی ہم لوگ آہستہ سے آمین کہتے ہیں۔ امام شافعی کے یہاں اور بعض لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ فقہی بحث ہے۔ تو آمین کہنا سنت ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں کہا جاتا، بلکہ ہلکے سے کہا جائے گا، دل میں آمین ہلکے سے، بآواز بلند نہیں کہیں گے، نہ امام کہے گا نہ مقتدی کہے گا۔ تو یہ تفسیر ہوئی سورہ فاتحہ کی۔ انشاءاللہ کل سے سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے سننے، پڑھنے، بولنے اور سمجھانے میں جو کچھ خطا ہو گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ و طفیل اسے معاف فرمائے،
اور ہم نے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔